معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پہلی دو کلپ میں آپ کو بتایا تھا کہ غیر مسلم تنظیمیں کیا چاہتی ہیں اور کیوں چاہتی ہیں، اور تیسری کلپ میں ہم نے یہ بتایا کہ ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، جس مسلم قوم کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، وہ اتنے ہی مضبوطی کے ساتھ اپنے مد مقابل کو جواب دینے کی قدرت رکھے گا، اس کی صلاحیت رکھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی شخص ایمان والا ہے، اسلام والا ہے، تو اس کے پختگی کے لیے، اس کے مضبوطی کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس کے پختگی اور مضبوطی کے لیے اس کو قانون اسلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، یعنی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر فرائض ہیں، اور اسی طرح سے دنیاوی معاملات میں بھی شریعت اسلامیہ نے جس بات کی ہمیں اجازت دے رکھی ہے اس کو بھی جائز طریقے سے بروئے کار لانا چاہیے، اور یہی دونوں چیزیں اسلام کو اور مسلمان کو اور اس کے ایمان کو پورے طور سے پختگی بخشنے والی ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے بنیادی طور پر مسلم قوم کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، خواہ وہ دین کی تعلیم ہو یا ماڈرن ایجوکیشن۔ تو آج کی اس کلپ میں ہم آپ سے دینی تعلیم و تعلم کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور آئندہ کلپ میں انشاءاللہ ماڈرن ایجوکیشن کے تعلق سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو دینی تعلیم ایک مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب وہ دین کی تعلیم کو صحیح طریقے سے سیکھے گا تبھی وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جب وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کے ایمان اور عمل کی پختگی اور مضبوطی اپنے انتہا کو پہنچے گی، اور جب یہ حالت ہوگی تو اپنے مد مقابل کو، خواہ غیر مسلم ہوں یا دوسری قومیں ہوں، ان کو منہ توڑ اور صحیح طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت رکھے گی۔ قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث نے علم دین کی بہت زیادہ رغبت دلائی ہے، اور اس کی اہمیت ان آیات اور احادیث سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو صرف دو چند آیات اور احادیث آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا پس منظر دیکھیں کہ مکہ شریف میں جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت جہالت کے سوا بہت بڑے بڑے جرم پائے جاتے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ کے ساتھ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے ساتھ کسی بت کی عبادت کرنا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا جاتا تھا، اس کے علاوہ بہت سارے بڑے جرائم پائے جاتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں میں سے سب سے پہلے کسی بات کی طرف رغبت نہیں دلائی، بلکہ سب سے پہلا پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے دیا ہے وہ تعلیم و تعلم ہی کا ہے۔ تو اب سوال بنتا ہے اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا جبکہ جہالت کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے جرم پائے جاتے تھے؟ تو اگر ہمارا معاشرہ اپنے ذہن و دماغ پر زور دے کر سوچے تو انشاءاللہ اسے پورے طور سے بالکل پرفیکٹ جواب ملے گا، کہ چونکہ تعلیم و تعلم ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اگر ایک معاشرہ اس سے آراستہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری خرابیاں اس سے دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر معاشرہ صحیح طریقے سے اسلام کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ کسی کی کبھی عبادت نہیں کرے گا۔ وہ اگر صحیح طریقے سے تعلیم یافتہ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، تو کبھی اپنے بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا،
کبھی عورتوں کی عزتوں کو نیلام نہیں کرے گا، اور اس طرح کی جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ کبھی اپنے دامن میں آنے نہیں دے گا، اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے ذریعے تعلیم و تعلم اور ایجوکیشن کا پوری دنیا کو پیغام پہنچایا کہ جو دنیا والے جب اسلام کے مطابق تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بنیاد پر وہ خرابیوں سے دور رہیں گے اور برائیوں سے دور رہیں۔ چنانچہ مسلمان تو بچیوں کو درگور کرنے سے محفوظ رہے اور اس سے باز آئے، اور انہی مسلمانوں کو طریقے کو دیکھ کر کے غیر مسلم بھی آج اپنی بچیوں کو درگور کرنے اور دفن کرنے سے محفوظ رہتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب غیر مسلم اسلام نہیں لایا تو اسلام کے قانون سے اتنا متاثر ہے، تو اگر کوئی معاشرہ قانون اسلام کے مطابق پورے طور سے زندگی گزارے اور دینی تعلیم میں بالکل پختگی حاصل کرے تو انشاءاللہ اس کی ترقی اور اس کی پختگی ایمان کی انشاءاللہ چرم سیما پر ہوگی۔ لہذا ہمارے معاشرے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پورے طور سے توجہ دے اور قرآن کا جو پہلا پیغام ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ قرآن تو سب سے پہلے ہمیں تعلیم کا پیغام دے، لیکن ہماری مسلمان قوم سب سے پہلے تعلیم اور ایجوکیشن ہی سے دور بھاگتی ہے۔ یہ طریقہ ہمارا اور آپ کا قرآن کے خلاف ہے، اور جب تک ہمارا طریقہ قرآن کے خلاف ہوگا اس وقت تک ہم نہ تو دنیا میں پورے طور سے پختگی حاصل کر سکتے ہیں اور سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کا نتیجہ ہمارا آخرت میں بہتر ہو سکتا ہے۔ اور قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ ایک ان ایجوکیٹڈ، اور قرآن نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ دونوں کیٹیگری کے لوگ، دونوں معاشرے کے لوگ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کیا جو نہیں جانتے ہیں اور جو جانتے ہیں یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ مسلمان قوم ذرا اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ ڈفرینس اور فرق بتا دیا ہے کہ جو معاشرہ تعلیم یافتہ ہوگا، ایجوکیٹڈ ہوگا، اور جو معاشرہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی آیت میں نصیحت پکڑنے والوں کے لیے نصیحت ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس فرق کو سمجھتا ہے کہ جو تعلیم یافتہ ہے وہ ہائی لیول کا ہے اور جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ نچلے درجے کا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بچوں کو خواہ دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے اسے ہائی لیول کی تعلیم دینے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کا مزاج بن چکا ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے، کھانا مل جائے، بس یہی کافی ہے۔ میں قوم مسلم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کھانا پینا یہ تو جانوروں کی صفت ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ انسان کو، خاص طور سے مسلمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ عقل سلیم دی ہے۔ اسے چاہیے کہ اس عقل سلیم کو استعمال کر کے جانوروں کی کیفیت والی زندگی گزارنے والی چھوڑ کر کے انسانوں جیسی زندگی گزارے، اور وہ زندگی جو شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے، جو قانون اسلام ہمیں دیتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اور یہ جو ڈفرینس ہے تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کا، ایجوکیٹڈ کا اور ان ایجوکیٹڈ کا، اس کو سمجھے بھی اور اس کے مطابق عملی اقدام بھی کرے، تاکہ ہمارا معاشرہ تعلیم یافتہ ہو کر کے ہائی لیول پر پہنچے، دین کے اعتبار سے بھی پختگی ہو، ایمان کے اعتبار سے بھی مضبوطی آئے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کا معاملہ بہتر اور اچھا ہو۔ جب تک قوم مسلم قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گی، اس کا نہ تو دنیا میں بھلا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں بھلا ہو سکتا ہے۔ لہذا قوم مسلم کو قرآن و حدیث کے مطابق دنیا اور دین ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ عام طور سے قوم مسلم وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم کسی عالم کو بلا کر کے فاتحہ کرا لیں گے، کسی عالم کو بلا کر کے جنازہ پڑھوا لیں گے، کسی عالم کو بلا کر کے ہم میلاد پڑھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کام کرا سکتے ہیں، لیکن آپ ذرا
اپنے دماغ پر زور دیجئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو خود ہی کرنا ہے اور آپ ہی کو جواب بھی دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز آپ ہی کو پڑھنی ہے، کوئی امام آپ کی نماز نہیں پڑھے گا، اور اگر پڑھ بھی دے تو وہ قابل قبول بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بچوں کو چونکہ عام طور سے اپنے ماں باپ کے ہی پاس رہتے ہیں، تربیت آپ ہی کو دینی ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کوئی امام آپ کے سوال کا جواب نہیں دے گا، بلکہ جواب آپ ہی کو دینا ہے، اور سارے معاملات جو آپ نے دنیا میں کیے ہیں سارے ان معاملات کا جواب آپ ہی کو دینا ہے۔ جب آپ کو دینا ہے تو تعلیم بھی آپ کو اتنی حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور اس میں مضبوطی لا سکیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی پوری زندگی گزار سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث اور علماء کرام کے طریقہ کار سے انحراف کرتے ہیں، اور یہ انحراف آپ کو دنیا میں بھی تباہی کے دہانے تک پہنچائے گا اور آخرت میں بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اگر بعض لوگ حاصل کر لیتے ہیں اور اکثر لوگ حاصل نہیں کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے معاشرے کی اکثریت کو، بلکہ سب لوگوں کو دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا ضروری ہے حدیث کے مطابق کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں اور شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور ان ساری چیزوں کے ذریعے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر سکیں، جس کی بنیاد پر کوئی بھی آبجیکشن اسلام یا مسلمان پر ہوتا ہے تو اپنے عقیدے کی مضبوطی کے اعتبار سے ان آبجیکشن کا منہ توڑ اور صحیح طریقے سے جواب دے سکیں، اور قانون ہند کے مطابق بھی اس پالیسی کو اختیار کر کے ان کو صحیح راستہ دکھا سکیں۔ اس کے بغیر ہم ایسا نہیں کر سکتے، لہذا ہمارے معاشرے کو تعلیم و تعلم سے جوڑنے کی وقت کی اہم ضرورت ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں جو حالات ہیں اس اعتبار سے ہمیں ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ فاقد الشیء لا یعطی، یعنی اگر کسی معاشرے کی بچپن سے تربیت نہیں ہوئی ہے تعلیم و تعلم کی تو اس کے پاس اس کی چیزیں پائی نہیں جاتی ہیں کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ جب اس کے پاس پائی ہی نہیں جاتی ہیں تو یقیناً جو ہم اور آپ یا علماء یا جو علماء عاملین ہیں وہ اپنی قوم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے قوموں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چیز کبھی نہیں پا سکتے۔ لہذا آج اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو دین اور اس کے مطابق جو اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور تربیت دینے کی بھرپور کوشش کریں، ورنہ ہمارا اور پوری قوم کا انجام نہ تو دنیا میں بہتر ہوگا اور نہ ہی آخرت میں بہتر ہوگا۔ ایک حدیث صرف میں آپ کو سنا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ عالم بنو یا متعلم بنو، یا عالم کی بات سن کر عمل کرنے والا بنو، یا اس سے محبت کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنو، پانچواں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس میں بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ایک انسان جو مسلم ہے اس کو لازم ہے کہ وہ عالم بنے، عالم نہیں بن سکتا تو طالب علم بنے، طالب علم نہیں بن سکتا ہے تو عالم کی بات سن کر عمل کرنے والا بنے، اور عالم کے اچھے کردار کو یا عالم کے اچھے کردار کو اپنا کر اس کے مطابق چلنے والا بنے۔ اپنے پورے معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، اس 4 کیٹیگری میں کتنے لوگ آتے ہیں۔ آپ اگر سوچیں گے اور غور کریں گے تو یقیناً آپ کو بہت تعجب ہوگا کہ شاید 5 سے 10% اس کیٹیگری میں آتے ہوں گے، ورنہ باقی کے باقی اس کیٹیگری سے باہر ہیں، اور حدیث کے مطابق یہ ہے کہ اگر اس کیٹیگری سے باہر ہوئے تو ہلاکت اس قوم کا مقدر ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم عام طور سے ہمارا معاشرہ ان 4 کیٹیگری، ان 4 دائرے سے باہر ہے، تو آج ہم ہلاکت کے دہانے پر ہیں، بلکہ تباہی و بربادی ہمارے درمیان مچی ہوئی ہے، لیکن ہم اس حدیث کی روح سے سوچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ذرا دیکھو کہ آج عام طور سے
ہم پروگرامز کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ایک عالم باعمل کو بلاتے ہیں، دعا کرا دیتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار نماز پڑھنے کا کیا ہے، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آج مجدد دین ملت علیہ رحمت و رضوان کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ان کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ کردار اور قول کا فرق ہمیں دنیا میں بھی برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، قول اور فعل دونوں کو بالکل یکساں کر دو، برابر کر دو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی کر دی ہے کہ آپ عالم بنیں یا متعلم بنیں، یا عالم کی بات سن کر یا اس سے محبت کر کے اس کے مطابق چلنے والا بنیں، اور ضروری تعلیم اتنی کہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو، آپ کے شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں اس کی حفاظت ہو، یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم و ضروری ہے۔ جب تک ہمارا معاشرہ قانون شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، جہاں تک ممکن ہے اس وقت تک اس کا نہ تو دنیا میں بھلا ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ لہذا آج کے اس کلپ میں ہم آپ کو اور پوری قوم مسلم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم پر سب سے پہلے لوگوں کو منہ توڑ اور صحیح جواب دینے کے لیے لازم ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اس کے لیے لازم ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزاریں، اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہم دینی تعلیم بچپن سے ہی حاصل کریں، اور جو لوگ نہیں حاصل کر سکے ہیں وہ جوانی اور بڑھاپے میں جب بھی موقع ملے کچھ نہ کچھ وقت نکال کر کے ان ساری چیزوں کو سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ ہمارا مقصد اور ہمارا ٹارگٹ دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا انجام بہتر اور اچھا ہوگا۔ اگر اس کے بغیر آپ سوچتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے آپ شراب کی طرح سوچتے ہیں، یا جیسے شراب آدمی دور سے دیکھتا ہے کہ پانی ہے، قریب جاتا ہے تو نہیں ملتا ہے، اسی طرح معاملہ ہوگا۔ یا یہ کہہ لیجئے آپ کا خواب تو ہوگا لیکن یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے قوم مسلم تعلیم و تعلم کے تعلق سے بیداری اپنے معاشرے میں نہ لائے اور اس کے مطابق صحیح طریقے سے زندگی نہ گزارے۔ لہذا اے مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، ہماری زندگی باقی ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا کہ میری آواز نہیں جائے گی، دور دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئے گی۔ اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔